دیور ہیں، بہت سارے ہمارے احباب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے. یہ آیت مقدسہ ہم سب پڑھتے ہیں. انہیں سوئے کی ہو جائے سورہ فاتحہ شریف ہم سب پڑھتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر، اور اکثر مسلمانوں کو یہ سورت یاد ہے. بہت ساری سورتیں تو نہیں یاد ہیں، لیکن یہ ایک سورت ضرور یاد ہے. جیسے ہم سورہ فاتحہ، سورہ الحمد شریف کہتے ہیں، تو یہ سورت ہم سبوں کو یاد ہے. اور اسی سورت کا ایک ٹکڑا ہے، اسی سورت کی ایک آیت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں نے اسے اس لیے پڑھا کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ شب و روز سیدھے راستے پر چلنے کی دعا مانگا کرتے ہیں. آپ نے اکثر و بیشتر علماء کرام ذوی احترام سے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد جو آیت کو ملاتے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اکثر و بیشتر سنا کرتے ہیں. لیکن میں ایک واقعہ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے پر ہوتے ہیں. کون ہے؟ بولیں. آپ کو بھی جاننا ضروری ہے، صرف انہیں نہ جانے، تم جانو، اس لیے کہ سنی تم ہو. اور اعلیٰ حضرت نے تمہارے بارے میں کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابی. ایسے نہیں پار ہوگا، کچھ یاد کریں گے تب پار ہوگا. نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ. شعر اس طرح ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اور کریں گے شعر کچھ اس طرح ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے حضرت رسول اللہ. اگر ہم اپنے دلوں میں امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں امام جعفر صادق کے بارے میں جاننا ضروری ہے، جن کے کونڈے کی ٹکیا بڑی شان سے اٹھاتے ہیں. 22 رجب المرجب کو تاریخ میں اختلاف ہوا، کچھ لوگ 13 کچھ لوگ 18 کرنے لگے. اس اختلاف سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اپنے اماموں کے نام جب فاتحہ کرا دے وہ پورا ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، بے شک ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. علامہ افروز صاحب اللہ ایک بات ادھر ادھر نہیں جائے گی، آپ کی گرفت بالکل نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بے فکر ہو کر بیٹھیں. تو حضرت امام جعفر صادق کون؟ آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت امام حسین علیہ جدہ وعلیہ السلام، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے نانا جان کا نام رسول کائنات علیہ السلام. تو یہ ہے امام جعفر صادق جو امام حسین کے پر ہوتے ہیں. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اہدنا الصراط المستقیم آیت میرے سامنے آئی، میں نے اس کی تفسیر لکھنا چاہی کہ میں اس کی تفسیر لکھوں. اس کی تفسیر میں رسول کائنات کی کون سی حدیث بیان کروں، اس کی تفسیر میں رسول کائنات کا کون سا واقعہ بیان کروں، اس کی تفسیر میں رسول کائنات کا کون سا قول بیان کروں. میں بھی سوچ ہی رہا تھا، اور میں شاگرد کسی غیرو بنا تھا. میں شاگرد تھا جناب امام جعفر صادق کا. میں ان کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر تھا. امام جعفر صادق نے مجھے دیکھا اور میرے پس و پیش کو دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا اے جلال الدین تم کیا سوچ رہے ہو، کس آیت کی تفسیر میں منہمک ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور میں اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو صراط المستقیم کون سا ہے. میں قوم کو
इंशाअल्लाह। इरशाद फरमाया है जलाल उद्दीन लिख दो और रसूल कायनात की उम्मत को बता दो कि अगर तुम्हें सीधे रास्ते की तलाश है तो उस रास्ते पर चलो जिस पर जाफर सादिक चला है। सब जानते हैं कि जाफर सादिक इमाम बाकर के रास्ते पर चले हैं, इमाम बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रास्ते पर चले हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के रास्ते पर चले हैं, इमाम हुसैन सैयदा तैयबा ताहिरा के रास्ते पर चले हैं और सैयदा रसूल कायनात के रास्ते पर चले हैं। बता दी सैयदा जी तो मुलाहजा फरमा ले। एक मर्तबा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, हम तमाम मोमिनों की माँ, ज़ौजे रसूल कायनात, महबूबे रसूल कायनात। ये तो रसूल कायनात की तमाम अज़वाज रसूल कायनात से इस कदर मोहब्बत फरमाती थी और इसलिए करती थी क्योंकि रसूल कायनात मोहब्बत फरमाते थे और मोहब्बत का ये आलम था। नबी ये कौनैन का आजो 4-4 दिन बियाह से लेकर आज भी और एक जलिस का मैं निभा पाऊँ और रसूल कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत का ये आलम था कि हर बीवी ये कहती थी कि मेरा नबी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप सोचें किस कदर रसूल कायनात मोहब्बत फरमाते थे। तो वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, मैंने एक शेर पढ़ा अपने इमाम का कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा तेरा सब। इस शेर की रोशनी में इंशाअल्लाह एक वाक़या बयान करने की सआदत हासिल करूंगा। तो सैयदा आयशा फरमाती है कि मेरी बारगाह में मेरे पास रसूल कायनात के मुक़द्दस सहाबा रसूल कायनात के ज़ाहिरी विसाल के बाद तशरीफ लाए। मौला हसन मौला हुसैन भी थे लेकिन काफी छोटे और आने के बाद अर्ज करते हैं ऐ सैयदा ऐ आयशा सिद्दीक़ा आपने रसूल कायनात की सुल्ह को देखा है, आपने रसूल कायनात की शान को देखा है, आपने रसूल कायनात का चलना देखा है, आपने रसूल कायनात का उठना देखा है, आपने रसूल कायनात का बैठना देखा है। ऐ आयशा सिद्दीक़ा आज हमारा दिल कह रहा है कि हम रसूल कायनात को याद ताज़ा करें कि रसूल कायनात चलते किस तरह थे, रसूल कायनात बैठते किस तरह थे, रसूल कायनात उठते किस तरह थे, रसूल कायनात का किरदार कैसा था, रसूल कायनात की किरदार कैसी थी, रसूल कायनात का चेहरा कैसा था, रसूल कायनात की गुफ्तगू कैसी थी। तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कसम खुदा की मैंने सहाबा रसूल से अर्ज किया ऐ रसूल कायनात के सहाबा अगर तुम रसूल कायनात का किरदार देखना चाहते हो, अगर तुम रसूल कायनात की किरदार देखना चाहते हो, अगर तुम रसूल कायनात का चेहरा देखना चाहते हो, अगर तुम रसूल कायनात का उठना बैठना देखना चाहते हो तो सुन लो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैयदा फातिमा से ज्यादा मुशाबिह रसूल कायनात किसी को नहीं पाया। अगर तुम्हें रसूल का चलना देखना है, अगर तुम्हें रसूल का बैठना देखना है, अगर तुम्हें रसूल का उठना देखना है, अगर तुम्हें रसूल की गुफ्तार देखनी है, अगर तुम्हें रसूल की अफ़कार देखनी है, अगर तुम्हें रसूल की गुफ्तगू देखनी है तुम सैयदा फातिमा को देख लो, समझ लो तुमने रसूल कायनात को देख लिया। ऐसी थी मेरी सैयदा फातिमा, ऐसी थी रसूल कायनात की दुख्तरे नेक अख्तर और आज भी बिटिया हुआ सलीम भाई, आज भी बेटियां हैं कि अपने बाप की एक झलक नहीं पाती हैं। बाप चाहता है कि मेरी बेटी का कदम घर से बाहर ना निकले और बिटिया पता नहीं कहां कहां टहला घूमा करती है। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है और ये एहसान अल्लाह ताला का दवे हयात हम पर कायम रखे। तो जब हम रसूल कायनात की कौम में से हैं, रसूल कायनात की उम्मत में से हैं, रसूल कायनात के आशिकीन में से हैं तो हमारा फरीज़े अमल बनता है। अभी वहाँ तो कैसा अब्दुल्ला शुरू में जब इन्होंने निज़ामत के फ़राइज़ का आगाज़ किया तो इन्होंने कहा कि आप लोग अपने घर से बैठकर सुन रहे होंगे लेकिन बेहतर यह है कि आप यहाँ तशरीफ ले आए जहाँ पे महफ़िल ज़िक्र हुसैन सही। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें आका हुसैन मज़हब इस्लाम की हिफाज़त व सियानत के लिए मदीना और मक्का से करबला तक चले गए और आप ज़िक्र हुसैन की महफिल में अपने घर तक ना आए तो क्या इसी का नाम मोहब्बत है?
سال میں ایک مرتبہ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے. اور یہ معتبر صاحب اللہ نے چونکہ وہ فرما دیا کہ اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ الاکثر حکم الکل، جہاں اکثریت پائی جاتی ہے وہاں پر پورا اختیار دے دیا جاتا ہے اور اسی پر پورے کا حکم دے دیا جاتا ہے. تو سال میں ایک مرتبہ علامہ ملک صاحب، احمد ملک نئے ملک ایجنسی ہو جی، سال میں ایک مرتبہ اکثر و بیشتر ذکر حسین کی محفل سجتی ہے، وہ بھی محرم الحرام شریف کے مہینے ہے. محفل میلاد کو اکثر و بیشتر سجا کرتی ہے. 12 مہینہ محفل عید میلاد النبی سجتی ہے. لوگ آتے بھی ہیں نہیں بھی آتے ہیں، آمیں نہ آمیں ان کی مرضی کی بات ہے. آئیں گے تو کسی اور کا مقدر نہیں جگائیں گے، وہ اپنا مقدر جگائیں گے. لیکن یقین مانے جب سال میں ایک مرتبہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور آقا حسین کی محفل ایک دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، 25 دن، ایک مہینہ سجتی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم رسول کائنات سے سچی محبت کرتے ہیں تو لباس رسول کی محفل میں آیا کریں. اس لیے کہ رسول کائنات نے فرمایا اگر تم میری محبت کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو میرے حسن حسین سے محبت کیا. بغیر حسن حسین کی محبت کے رسول کائنات کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کے رسول نے جس سے محبت فرمائی ہمیں چاہیے کہ اس سے محبت ہم کریں. تو آقا حسن حسین سے تو سب نے محبت کی. اب کیوں مانے چاہے نہ مانے، ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم وہ مانتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا. چاہے صدیق اکبر کی ذات ہو، چاہے فاروق اعظم کی ذات ہو، چاہے عثمان ذوالنورین کی ذات ہو، اور چاہے تمام صحابہ کی ذات ہو، ہر صحابی نے اہل بیت رسول سے محبت فرمائی. سیدنا خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ صحابہ رسول نے عرض کیا، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اہل بیت رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں صرف اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے. جھلملاؤنا یا ہر بات سنیں بات. صدیق اکبر سے جو خلیفہ اول ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول کائنات کے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے صرف کیا نہیں ہے، کر کے بھی دکھایا. بیان کروں گا انشاءاللہ. صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے دیوان رسولو، والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی. اے رسول کائنات کے صحابہ، مجھے اپنے گھر والوں سے کہیں زیادہ محبوب رسول کائنات کے گھر والے. دو باتیں سننے بڑے مختصر انداز میں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صدیق اکبر کی کون ہے؟ دھیان سے بولیے گا، بالکل اطمینان سے، سوچ سمجھ کے، بہت سوچنے کے بعد آفٹر ویری تھنکنگ اس سوال کا جواب دیجیے گا سلیم بھائی، اور نہیں دیں گے تو میں بتا دوں گا. حضرت صدیق اکبر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ پہلی پتا ہوگا تو نہیں پتا؟ یہ ہم سننی ہے، وہاں تو پیسہ تو جائے. ابھی کچھ دن پہلے کلپ آئی تھی، اس میں اسے نوٹ نہیں کر سکا اور نہ تک بھیجتا کہ اس میں کچھ ایسی بات تھی کہ جس سے ہماری قوم ہے نا بگڑ گئی. یہ وہی بات ہے. حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اس کا نام ہے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی، اور جو رسول کائنات علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے اور ہم تمام گنہگار امت کی ماں ہے. آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ مولا کائنات جلوہ افروز تھے اور میرے بابا صدیق اکبر بھی جلوہ افروز تھے. تو میں اپنے بابا جان کی نگاہوں پہ اپنی نگاہ بڑا کر بیٹھی تھی، ایک دم جمع کر کہ میرے بابا دیکھ کہاں رہے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہ مولا کائنات کے چہرے پر ٹکی ہے. ہمارا سب کی ٹکی آتی ہے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے نا، ٹکی ہے. تو ٹکی ہونا الگ ہے،
چلو ٹھیک تھی کوئی بات نہیں. فرماتی ہے کہ جب مولا اپنا چہرہ دائیں گھماتے تو صدیق اکبر کی اپنی نگاہ دائیں گھماتے. مولا اپنا رخ بائیں کرتے تو صدیق اکبر کی اپنی نگاہ بائیں کر دیتے. مولا اپنا رخ پیچھے کرتے تو صدیق اکبر کی اپنی نظر پیچھے کر لیتے. جب میں دیکھتے دیکھتے عاجز ہو گئی تو اپنے بابا جان سے پوچھا اے بابا جان آپ کا مرتبہ بھی بلند ہے, اے بابا جان آپ کا مقام بھی بلند ہے, اے بابا جان آپ کا رتبہ بھی بلند ہے, لیکن میں دیکھ رہی ہوں تمہاری نگاہ مولا پر ہے, مولا کا چہرہ ادھر ہٹتا ہے تو آپ کی نگاہ ادھر جاتی ہے, مولا کا چہرہ بائیں ہٹتا ہے آپ کی نگاہ بائیں جاتی ہے, مولا کا چہرہ آگے جاتا ہے آپ کی نگاہ آگے جاتی ہے, مولا کا چہرہ پیچھے جاتا ہے آپ کی نگاہ پیچھے جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی عائشہ سنو, رسول کائنات نے بہت پہلے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی کی عبادہ. اے صحابہ رسول سنو, بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو میں علی کا چہرہ دیکھتا ہوں گویا میں عبادت کیا کرتا ہوں. محبت نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے صدیق اکبر کی تو کیا ہے؟ اسی کا نام محبت ہے کہ مولا کا چہرہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ رسول کائنات نے مولا کے چہرے کو دیکھنے کا حکم فرمایا. جس طرح تلاوت کلام اللہ کرنا عبادت, جس طرح رسول کی بارگاہ میں درود پڑھنا عبادت, جس طرح رسول کی بارگاہ میں سلام پڑھنا عبادت, جس طرح نفل نماز پڑھنا عبادت, جس طرح نفل روزہ رکھنا عبادت, جس طرح تسبیح و تحلیل کرنا عبادت, بعین ہی اسی طرح مولا کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو چہرہ بھی دیکھتے رہو اور بات بھی سنتے رہو. تو مولا کی بات بھی سنتے رہے اور مولا کا چہرہ بھی دیکھتے رہے. یہ تو مختصر واقعہ. ایک واقعہ, ایک مرتبہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام 12 بج چکے ماشاءاللہ, مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز تھے. اور آج کل بھی مسجدوں میں لوگ آتے ہیں, خاص طور سے جمعہ کے دن تو قریب ہر مسلمان مشارہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے, ویسے چاہے جائے نہ جائے الگ بات ہے. اچھا ایک بات اور ہے بھائی دوست, جمعہ دن کچھ لوگ نہیں پہنچے, یہ بڑے افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے, ہر مومن کو ہدایت عطا فرمائے. تو ہم لوگ جب جاتے ہیں جمعہ میں تو ہمارے حالات ہیں کہ پیچھے پہنچی تو آگے جانا چاہیے. اچھا بڑا عجیب اتفاق ہے کہ جو لوگ پہلے پہنچتے ہیں پیچھے میں بیٹھا رہتا ہے, یہ بھی عجیب اتفاق ہے. اور جو بعد میں آتے ہیں وہ سوچتے ہیں آگے چلے جائیں. تو رسول کائنات کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسجد میں بالخصوص کسی کے کاندھے کو پھیلانا گویا اپنے لیے عذاب کو اکٹھا کرنا. ہم لوگ یہ میر پھیلانی تھے کہ چاہے وہیں ان کے پیروں ڈال دیا. تو یہ ادب مسجد اور ادب رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی نے برقرار رکھا ہے تو صحابہ کرام کی ذوات خصوصیہ ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلوہ افروز تھے مسجد نبوی شریف میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کلمات جاری تھی. میرے امام فرماتے ہیں وہ زبان جس میں ضرورت کی کنجی کرے اس کی نافذ حکومت بلا سلام. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایلو غیرو اگر تقریر کرتے ہیں, ایلو غیرو کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ویسے, ایلو غیرو کا مطلب یہ کہ نبی کے بعد جو ہے سب ایلو غیرو ہے. سب نائبین نبی رسول کائنات کے سامنے ایک چراغ کی مانند ہے, اور میرا نبی سورج و چاند کی مانند ہے. سب دعائیں لیتے ہیں, سب برکتیں لیتے ہیں. اب چاہے جو عالم تقریر کرے, اگر اچھا عالم تقریر کرتا ہے تو سب کی نگاہیں عالم پر ٹکی ہوتی ہے. اچھا فقیر تقریر کرے سب کی نگاہیں فقیر پر ٹکی ہوتی ہے. اچھا مقرر تقریر کرے تو کوئی ادب نہیں دیتا, سب مقرر کو دیکھتے ہیں. اور جب رسول کائنات تقریر کرے بولتے سبحان اللہ, رسول کائنات بولے تو جن کا چہرہ جس کا کوئی جواب نہیں, جن کے زلف جس کا کوئی جواب نہیں, جن کے کان جس کا کوئی جواب نہیں, جن کی آنکھ جس کا کوئی جواب نہیں, جن کے ہاتھ و پیر جس کا کوئی جواب نہیں, جن کا پورا حلیہ مبارکہ جس کا کوئی جواب نہیں, وہ نبی خطاب نے. اور صحابہ کی مجلس ہو, اور صحابہ کی تعداد کم و بیش 2,24,000. بعض روایتوں میں آیا کہ جتنے انبیاء کرام تھے تقریباً اتنے ہی صحابہ تھے. ہر نبی پر ہر صحابی تھا. بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یاد رکھو سننی ہو, صرف یہ نہ سوچو کہ جنت ہمارا ہو بیٹھا, کچھ یاد کری چاہے نہ کری. تو صحابہ کرام جلوہ افروز تھے,
اتفاق سے علامہ فیض اللہ اس مجلس میں اس محفل میں مولا نہیں، مولا بولے تو مولا علی ہے نا، مولا نہیں، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، اسی لیے میں مولا نہیں۔ اب جب مولائے کائنات تشریف لائے اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آپ جلوہ افروز ہوئے اور میرے نبی کی نگاہ ہوئی تو میرے نام نے فرمایا اس نگاہ عنایت بلا کو سلام۔ اب رسول کائنات کی نگاہ مولا پر اور مولا کے بعد کبھی صدیق پر، کبھی عثمان پر، کبھی عمر پر، کبھی طلحہ پر، کبھی زبیر پر، کبھی ابو ہریرہ پر، کبھی دوسرے صحابی پر، ہر ایک پر رسول کائنات کی نگاہ ہو گئی تھی کہ مولا کھڑے اور مولا دروازے پر کھڑے۔ آج کی طرح مسلمان نہیں تھا کہ تقریر ہو رہی ہے مسجد میں اور موقع ملا بھاگ چلے جاؤ آگے، سب کا لانگت پھلانگت اچھلت کودت، ایسا نہیں۔ مولا آداب مسجد بھی برقرار کیے ہوئے ہیں اور رسول کائنات کی محفل کا ادب بھی برقرار کیے ہوئے ہیں اور رسول کائنات کی محبت و ادب بھی برقرار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک کر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ یہ اتنی مقدس محفل ہے کہ اس میں جنید بغدادی آوے تو وہ بھی رسول کائنات کی محبت اور ادب اپنے دل میں بٹھا کر آتے ہیں۔ ہمارے سب آئے تھے تو ایسے چلائے تھے، بے وضو بھی چلے آتے ہیں، بغیر ٹوپی کے بھی چلے آتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام کے زواج تو سب ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مولائے کائنات کے دروازے پر اس لیے ادب سے کھڑے ہیں کہ اگر آگے بڑھا تو کسی کے کاندھے سے گزرنا پڑے گا، کسی کے بغل سے گزرنا پڑے گا، کسی کے ادھر سے گزرنا پڑے گا، کسی کو ادھر سے گزرنا پڑے گا، اس لیے مولا انتہائی خاموشی کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہیں اور رسول کائنات کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ دیکھو کون مولا کو بیٹھنے کی جگہ دیتا ہے۔ میں نے بیان شروع کیا صدیق اکبر کی محبت کا، ہے نا، اور میں نے ان کی ایک عبارت بھی پڑھی جو ان کے زمانے میں حضرت ترجمان سے نکلی تھی، جو حدیث میں تھی، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا، یہ تھوڑا سا بڑا واقعہ ہے۔ اب رسول کائنات کی نگاہ دیکھ ہی رہی تھی کہ مولا کے استقبال میں کھڑا کون ہوتا ہے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ رسول کائنات نے دیکھا کہ مولا کے استقبال میں صدیق کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ، مولا کے استقبال میں کھڑا کون ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، اور جب صدیق اکبر کھڑے ہوئے صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے مولا آپ یہاں تشریف لے آئے، میری جگہ پر بیٹھے۔ مولا نے کہا یہ بیٹھو بیٹھو آپ بیٹھو، میں یہی کھڑا ہوں ٹھیک ہوں۔ صدیق اکبر بار بار اصرار کرتے رہے، مولا تشریف لائے، اللہ کے رسول نے فرمایا مولا آ جاؤ، مولا آئے، صدیق کی جگہ پر بیٹھے، صدیق بغل میں تھوڑی جگہ لے کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل ذو الفضل لصاحب الفضل، اے ابو بکر بے شک فضیلت والا ہی فضیلت والے کی فضیلت کو جانتا ہے۔ تو میرے نبی نے بتا دیا اے دنیا امت کے لوگوں سنو، بے شک صدیق اکبر بھی صاحب الفضیلت ہے، مولائے کائنات بھی صاحب الفضیلت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، فیضان شہدائے اسلام، فیضان اہل بیت۔ یہ مرتبہ کسی اور نے نہیں دیا ہے، یہ مرتبہ میرے نبی نے عطا فرمایا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور رسول کائنات کے اس قول سے بات ثابت ہو گئی کہ میرا علی بھی فضیلت والا ہے، میرا صدیق بھی فضیلت والا ہے نا۔ اگر فضیلت والا نہ ہوتا میرا علی، اگر فضیلت والے نہ ہوتے میرے صدیق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ فرماتے کہ فضیلت والا فضیلت والے کی فضیلت جانتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا ایمان ضرور مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ اور ایک بات اور بتا دوں، میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے اسبقتم علی الصراط یشدکم حبا لآل بیت، یہ حدیث میں نے مکمل نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی نے جہاں جہاں اہل بیت کا ذکر کیا ہے الا ماشاءاللہ، اکثر و بیشتر جگہوں پر رسول کائنات نے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 حدیثیں پڑھتا ہوں میں، ایک میں نے پڑھی اسبقتم علی الصراط اشدکم حبا لآل بیت، اور اس کے آگے رسول کائنات نے ارشاد فرمایا واصحابی۔ ایک جگہ رسول کائنات نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض۔
واصحابی. اے جگہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا لکل شیء اساس واساس الاسلام حب اہل بیتی واصحابی. تو گویا میرا نبی بتانا چاہتا ہے اے لوگوں اگر تم حسن سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم حسین سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم سیدہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم مولا سے محبت کرنا چاہتے ہو, تو تمہیں ان تمام لوگوں کی محبتوں کے ساتھ ساتھ صدیق سے بھی محبت کرنی ہوگی اور میرے تمام صحابہ سے محبت کرنی ہوگی. اور اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم جہاں حسین اعظم سے محبت کرتے ہیں, جہاں حسن مجتبیٰ سے محبت کرتے ہیں, جہاں سیدہ طیبہ سے محبت کرتے ہیں, جہاں مولا سے محبت کرتے ہیں, وہی صدیق سے بھی کرتے ہیں, وہی عمر سے بھی کرتے ہیں, وہی عثمان سے بھی کرتے ہیں, وہی طلحہ سے بھی کرتے ہیں, اور وہی امیر معاویہ سے بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر ان لوگوں کی محبت کے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں. یہ کسی کاذب کا فرمان نہیں ہے بلکہ یہ صادق و مصدوق رسول کائنات کا فرمان عالی شان ہے نا. یہ صادق و مصدوق رسول کائنات کا فرمان عالی شان. تو یہ تو رہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر کا فرمان. بس چھوٹا سا اے مولا عمر سبحان اللہ خلیفہ دوم جنہیں کہا جاتا ہے نا, خلیفہ دوم جنہیں کہا جاتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کیوں مانے چاہے نہ مانے, ہمیں کرنی ہے شان شاہ فتح کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو ہم اپنے ہم کسی کو نہیں بنانا چاہتے, ہم صرف اپنے نبی کو بنانا چاہتے ہیں اور آل نبی کو بنانا چاہتے ہیں. تو خلیفہ دوم ہے, ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے, ان کا بھی اور ان کے صاحبزادے کا. اچھا صدیق اکبر کا ایک واقعہ اور سن لیتا چھوٹا سا. ایک مرتبہ جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ علیہ السلام کو بٹھا کر ٹہلا رہے تھے. اور آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کاندھے پر مولا حسن کو بٹھایا ہے, مولا حسین کو بٹھایا ہے, لیکن مولا حسین کے حوالے سے زیادہ آپ کو حدیثیں ملتی ہیں اور مولا حسین سے پیار کرنے کے حوالے سے بھی زیادہ گفتگو آپ کے سماعت کے حوالے ہوتی ہے. تو مولا حسین کے حوالے بہت ساری باتیں. تو رسول کائنات نے جب بٹھایا تو لوگوں نے کہا نعم الراکب, تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نعم الراکب نعم المرکب. صحابہ کرام نے کہا واہ کیا خوب سواری ہے. یہ صحابہ نے کہا سواری کسے کہتے ہیں جس پر انسان سوار ہوتا ہے, بس سواری, ٹرک سواری, ٹرین سواری, ہوائی جہاز سواری وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں سواری اور ہم لوگ سوار ہیں. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی پیاری ہے, لیکن یہ تو دیکھو سوار سواری تب پیاری ہوگی جب سوار پیارا ہوگا. سوار پیارا نہ ہو سواریوں خوشبودار بھی ہے جی. میرا حسین خوشبودار سبحان اللہ, بے پناہ خوشبودار, بے پناہ خوشبودار, جدھر سے گزر جائے وہ راستہ مہک جائے. تو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے خلیفہ, شہید خلیفہ, یار آل مصطفیٰ اور بغل میں لیٹنے والا رسول کائنات زندگی میں بھی اور بعد حیات میں وہ صدیق ہے. آپ اپنے کاندھے پر بٹھا کر مولا حسین کو ٹہلا رہے تھے تو صحابہ کرام نے کہا صدیق یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو میرے صدیق نے فرمایا اے لوگوں تم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے, میرا نبی اگر حسین کو بٹھا سکتا ہے تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں حسین کو بٹھایا. تو اہل بیت کی محبت تو فرض ہے ہم لوگوں کا. کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت کی محبت ان سب کچھ ہے. نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمہ وبشرہ ملک الموت بالجنہ. اے لوگوں اگر اہل بیت کی محبت میں اپنی جان دے دو گے, اب اس کا مطلب نہیں صرف جنگ لڑتے ہوئے جان دے دو, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اہل بیت کی محبت پوری زندگی کرتے رہو, دنیا سے چلے جاؤ گے تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اپنے فرشتوں سے اے فرشتوں تم اس قبر کی زیارت کرو, اس لیے قبر کے اندر جو لیٹا ہے وہ اپنے رسول کے گھر والوں سے محبت کیا کرتا ہے. وبشرہ ملک الموت بالجنہ, اور
وقت جب آئے گا روح نکالنے جنہیں حضرت اسرائیل کہا جاتا ہے تو وہ آتے ہی خوشخبری سنائیں گے، اے رسول کائنات کے امتی سن، تیرے دل میں حسن و حسین کی محبت تھی، آج صحیح تو جان لے کہ تیرے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اور اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، ہم کل بھی حسین سے محبت کرتے تھے، آج بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ کے صاحبزادے کی عمر کم تھی اور مولا حسین علیہ جدی و علیہ السلام کی عمر بظاہر کم تھی اور دونوں حضرات ایک میدان میں اکٹھا تھے، لوگ یہاں کہتے ہیں کچھ لوگ کی صحابہ اور اہل بیت سے محبت، تم کیا محبت کرو گے؟ جیسی محبت صحابہ نے کی ہے ویسے محبت تم پوری زندگی کیا اگر صبح قیامت جب اٹھائے جاؤ گے تب بھی ویسی محبت ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ صحابہ چلتے تھے، صحابہ کے بارے میں بیان کیا تھا کہ صحابہ جب گھبراتے تھے، ان کا دل جب مچلتا تھا، جب انہیں گھبراہٹ ہوتی تھی، الجھن ہوتی تھی، بے چینی ہوتی تھی اور رسول کائنات کی زیارت کا دل چاہتا تھا آپ کا چہرہ دیکھنے کا، آپ کے ہاتھ دیکھنے کا، آپ کے پیر دیکھنے کا، آپ کے جسم کو دیکھنے کا، تو وہ کسی اور کو نہیں دیکھتے، میرا مولا فرماتا ہے کہ میرے دروازے پر کبھی صدیق آ جاتے، کبھی عثمان آ جاتے، کبھی عمر آ جاتے، کبھی طلحہ آ جاتے، کبھی زبیر آ جاتے، کبھی ہریرہ آ جاتے، کبھی کوئی انس آ جاتے اور آنے کے بعد سب کہتے اے مولا اپنا دروازہ کھولو، ہم رسول کائنات کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رسول کائنات کے رخسار کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رسول کائنات کے لمحہ نازنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم رسول کائنات کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کہتے اے صحابہ کیسے دکھائیں؟ تو صحابہ کہتے تو حسن و حسین کو دکھا دو، نبی کی ہاتھ بھی دیکھ لیں گے، نبی کی پیٹھ بھی دیکھ لیں گے، نبی کا پیر بھی دیکھ لیں گے۔ بعض حدیثوں میں آیا کہ مولا حسن کا آدھا جسم رسول کائنات کے مشابہ تھا اور مولا حسین کا آدھا جسم رسول کائنات کے مشابہ تھا، اور بعض حدیثوں میں آیا کہ مولا حسین کا پورا تن رسول کائنات کے مشابہ تھا۔ تو چاہے تنہا حسین کو دیکھ لو اور چاہے حسن و حسین کو دیکھ لو۔ تو مولا حسین اور حضرت غالب عبداللہ ابن عمر تھے، دونوں لوگ آپس میں ایسے ہی اکٹھا تھے، تو کچھ بات ہو گئی تو مولا حسین نے جلال میں آ کر ارشاد فرمایا عبداللہ تم مطلب مجھ سے بحث کر رہے ہو، مجھ سے، میں نے واسطے رسول ہوں۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر امیر غریب دونوں دوست ہوں، امیر غریب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تو وہ منزل ہی نہیں رہ گئی کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اہل بیت رسول اور آل نبی کا مقام کیا ہے۔ امیر غریب اگر آپس میں کھیل کود رہے ہوں اور ان میں سے اگر غریب امیر کو بول دے تو امیر بہت تنک کے بولتا ہے تو ان سے لڑا تھا، ہمیں جاننا بدھائے جی کے بڑوا ہوئی مثال کے طور۔ اب کوئی بھائی ناراض ہو جائے گا بدھائے کو کم سمجھتا، ہاں لوگ چغلیاں ہی بہت پہنچاتے ہیں سلیم میں۔ تو اسی طرح یہاں الٹا ہوا، الٹا نہیں سیدھا ہوا۔ مولا حسین نے ارشاد فرمایا کہ تم تمہارے بابا جان میرے ڈالا جان کے غلام ہیں اور تم میرے غلام ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت بات لگ جاتی ہے، اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا، کنایۃ اشارۃ اختصاراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عبداللہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آئے اور اپنے بابا جان سے کہا کہ بابا میں آج حسین کے ساتھ تھوڑا کھیل رہا تھا اور مولا حسین نے فرمایا ہے کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ تو سیدنا عمر نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کہا ہے؟ مولا حسین نے نواز رسول نے ہاں بابا جان ایسے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا کہا تو لوگ کال قلم لوگ کاغذ لے کے چلے جائیں اور جا کے کہہ دو کہ اگر ان کے اندر ہمت ہے تو لکھ دیں پہنچے ادب کے دائرے کا مولا حسین آپ نے بھی جو بات کہی ہے اگر آپ واقعی میں ہمتی ہے تو لکھ دیں کہ جو آپ نے اپنی زبان سے فرمایا ہے کہ میرے حسین نے فرمایا اے عمر عبداللہ تمہیں پتا نہیں یہ زبان کسی اور کی نہیں، یہ رسول کائنات کی، اس لیے کہ اس زبان کو کسی اور نے نہیں چوسا ہے، رسول کائنات نے چوسا ہے، یہ اور رسول کائنات نے چوسا ہے، یہ رخسار رسول کائنات نے چوسا ہے۔ تو جو میں کل بولا تھا وہ
ارشاد فرمایا, بابا بولے تو مولا عمر نے ارشاد فرمایا, مولا عمر نے فرمایا اب جاؤ بلا لاؤ حسین کو. آپ گئے حسین اعظم کو بلانے اور یہاں پر آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا فرما لیا, تمام صحابہ کو اکٹھا فرما لیا. رسول کائنات کے جتنے صحابی تھے سب اکٹھا ہو گئے, میدان میں سب اکٹھا ہوئے, یکجا ہوئے, سب کی بھیڑ لگ گئی. اب مولا عمر کے صاحبزادے بھی آ گئے اور سیدنا امام حسین بھی تشریف لے آئے. سیدنا امام حسین نے اس کو پرچہ دکھایا مولا عمر نے اور عرض کیا اے نواز رسول کیا یہ آپ نے لکھا ہے؟ مولا عمر کے سامنے امام حسین نے فرمایا ہاں یہ میں نے لکھا ہے. آپ نے پرچہ لیا, اپنی آنکھوں سے لگایا, اپنے سینے سے لگایا, اپنے سر پہ رکھا اور لوگوں کو ارشاد فرمایا اے صحابہ رسول سنو, اب تم لوگ گواہ ہیں نا کہ یہ جو پرچہ ہے یہ کسی اور نے نہیں, نواز رسول نے لکھا ہے. اب جب میں اس دنیا سے رخصت کروں گا تو یہ پرچہ میرے سرہانے کے لیے قبر میں رکھ دینا, تاکہ کل روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں پیش کیا جاؤں اور خدا مجھ سے پوچھے اے میرے بندے عمر یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے بخشش کے لیے کچھ لایا ہے, تو میں عرض کر دوں اے خدا بندے قدوس یہ رکتا ہے جو کل میرے نبی کے نوازے نے لکھا ہے اپنی بخشش کے لیے لایا ہے. یہ یقین کس نے دیا؟ یہ یقین رسول کائنات نے دیا تھا, جو مولا عمر نے اپنے سینے میں جذب کر کے رکھا تھا. میرا عمر بھی جانتا تھا حسین کی محبت نبی کی محبت ہے, حسن کی محبت نبی کی محبت ہے, فاطمہ کی محبت نبی کی محبت ہے, عمر علی کی محبت نبی کی محبت ہے. اسی لیے پوری زندگی تمام صحابہ رسول کائنات کی آل سے محبت فرماتے رہے اور ہمیں یہ پیغام دیتے رہے اے قوم مسلم کے لوگوں, اے امت رسول کے لوگوں, اگر تم بھی رسول کائنات کے امتی ہو تو آل نبی سے محبت کرتے رہنا, اس لیے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ بھی یہی ہے. رسول کائنات نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیت کی سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن ترکها غرقا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول کائنات کے گھر والوں سے محبت کریں. اب میں نے وہ شعر جو کہا تھا اس کی روشنی میں کافی اور سنیں, 12:30 ہونے کو